اللهم صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج کی تاریخ بعض روایات کے مطابق وہ المناک تاریخ ہے کہ جس میں ہمارے اور آپ کے نوے امام حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی. اس غمناک اور المناک موقع پر آپ سبھی کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں، خصوصاً بارگاہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف میں. اور ساتھ ہی ہم سلام بھیجتے ہیں ان تمام ائمہ طاہرین علیہم السلام پر جنہوں نے ہماری ہدایت کی اور ہمارے لیے مشعل راہ بن کر آئے. ہر امام نے اپنے اپنے دور میں امامت کے فرائض کو بطور اکمل انجام دیے، اور جب بھی شیعت پر، قرآن پر اور اسلام پر حرف پڑا، حملہ ہوا، چاہے اشکالات کی صورت میں ہوں یا اعتراضات کی صورت میں، ان کے جواب ہر امام نے دیے. ہمارے ائمہ طاہرین علیہم السلام نے جو کردار ادا کیا ہے وہ ناقابل فراموش ہے. ہر امام نے اپنے اپنے انداز سے شیعت کی فکری بنیادوں کی تشکیل کے ساتھ ساتھ اس کے درخت کی دشوار ترین حالات میں اس طرح آبیاری کی کہ آج دنیا میں شیعت کی اپنی ایک الگ پہچان ہے. اسے ظلم کے خلاف ڈٹ جانے والی عالمی استکبار کے خلاف برسر پیکار ایک ایسی قوم کے طور پر جانا جاتا ہے جو شہادتوں سے نہیں گھبراتی بلکہ انہیں اپنا افتخار سمجھتے ہوئے تاریخی گزرگاہوں پر شہادتوں کے چراغ چلاتے ہوئے آگے بڑھتی ہے. آج دنیا میں نظام ظلم و ستم کے خلاف جو ایک متحدہ آواز سنائی دیتی ہے وہ شیعت کی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ایک سمت کربلا تو دوسری جانب ایک عادلانہ نظام حکومت کے قیام کی امید ہے جو ظہور حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے وابستہ ہے. دنیا میں شیعت کی پہچان ایک سربلند اور امن پسند قوم کے طور پر ہے، چاہے وہ عراق و شام کے مقتل ہوں یا لبنان و بحرین کے چمنستان شہادت یا افریقہ کی صحراؤں میں شیخ زکزکی کی قیادت میں دین کی راہوں میں قربان ہونے کا جذبہ. دنیا کے ہر گوشے میں حق کی آواز بلند کرنے کی بنیاد پر توق و زنجیر و سلاسل شیعت ایک مستحکم اور مضبوط قلعے کی صورت میں اپنے دشمنوں کے لیے ناقابل تسخیر اور ان کی دستر سے بہت دور دنیا میں ایک عزت و استقلال کی آواز بنی ہوئی ہے. یہ سب ان کاوشوں کا نتیجہ ہے جو ہمارے ائمہ طاہرین علیہم السلام نے اپنے دورہ امامت میں انجام دیں، اور آج ہم انہیں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں. ان تمام ائمہ طاہرین علیہم السلام کہ جنہوں نے شیعت کو ایک انقلابی قوم اور ظلم کے خلاف ڈٹ جانے والی قوم کے طور پر شناخت کرنے میں لافانی کردار ادا کیا ہے، ان میں حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے کردار کو بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا. آپ کے دور امامت میں کمسنی میں منصب امامت پر فائز ہونے اور آپ کی امامت کو لے کر بعض نادان چاہنے والوں کے شک اور شبہے کے باوجود ایک مجموعی طور پر شیعت کو ایک مضبوطی حاصل ہوئی، اور اس خطرے کے باوجود کہ جو شیعوں کے درمیان کہ وہ ایک محور سے ہٹ کر متفرق ہو جائیں گے، آپ نے امامت کے سلسلے میں پائے جانے والے شبہات کا جواب دے کر شیعوں کی بہترین انداز میں رہنمائی فرمائی اور امت کو شبہات کے خطرناک گرداب سے نکال کر ساحل نجات تک پہنچایا. چونکہ آپ کی امامت کے آغاز میں شیعوں کے درمیان ایک بڑے شگاف کا خطرہ تھا، نہ کہ آپ نے ان خطروں کا مقابلہ کیا بلکہ وہ لوگ جو آپ کی امامت کو لے کر بکھرنے کی کگار پر تھے وہ ایک ایسے قلعے میں ڈھل گئے جو آج ناقابل تسخیر ہے. آپ کی امامت کے بعد شیعوں کے درمیان کوئی فرقہ وجود میں نہیں آیا، اور آپ کی امامت کی برکت سے تمام تر حکومتی دباؤ کے باوجود شیعت کے انسجام و انصرام میں بہتر طور پر سامنے آیا. یہ سب آپ کی صحیح کا نتیجہ تھا کہ جہاں
شیعوں کے عقائد مضبوط تھے وہیں ان کے اندر علمی، فقہی اور سیاسی بالیدگی پیدا ہوئی، اور یقیناً آپ اپنے والد بزرگوار امام رضا علیہ السلام کے اس قول کے مصداق تھے کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ شیعوں کے درمیان یہ مولود بابرکت ہے۔ اگر آپ کی حیات طیبہ کا مشاہدہ کریں تو آپ کی ولادت سے قبل جب امام رضا علیہ السلام 40 برس کے ہو گئے تھے تو آپ کی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، لہٰذا لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال اٹھنے لگے تھے کہ آیا اب امامت کی ذمہ داری کو کون سنبھالے گا؟ آیا یہ امامت کا سلسلہ یہیں پر تھم جائے گا؟ کیا مسند رسول خالی ہو جائے گی؟ یہ وہ سوالات تھے جو لوگوں کے ذہنوں میں اٹھ رہے تھے۔ جہاں ایک طرف چاہنے والوں کے ذہنوں میں یہ سوال تھا کہ امامت کی ذمہ داری کو کون سنبھالے گا، وہیں دوسری جانب دشمن اس بات پر خوش ہو رہے تھے کہ سلسلہ امامت یہیں پر تھم جائے گا۔ لوگ امام کو ابدر کا طعنہ دے رہے تھے کہ اب سلسلہ امامت کو کون آگے بڑھائے گا، اب قول رسول کو جھٹلا دیں گے کہ ہمارے 12 جانشین ہوں گے۔ لہٰذا جب بھی امام رضا علیہ السلام سے لوگ پوچھتے تھے مولا اس امامت کی ذمہ داری کو کون سنبھالے گا، تو مولا یہی فرماتے تھے واللہ لا تمضی الایام واللیالی حتی یرزقنی اللہ ولدا ذکرا یفرق بہ بین الحق والباطل، کہ عنقریب پروردگار مجھے وہ بیٹا عطا کرے گا جس کے ذریعے پروردگار حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ اور یقیناً یہ ہوا کہ کچھ دنوں بعد، کچھ ایام بعد حضرت امام رضا علیہ السلام کے 195 ہجری میں امام محمد تقی علیہ السلام مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی ولادت کے بعد وہ لوگ کہ جو آپ کو ابتر کا طعنہ دے رہے تھے ان کے منہ بند ہو گئے، ان کے منہ پر تالے لگ گئے۔ آپ کی ولادت کے بعد آپ اپنے والد بزرگوار حضرت امام رضا علیہ السلام کے سایہ عطوفت میں، ان کی شفقت و محبت کے سائے میں زیادہ ایام نہ رہ سکے، بلکہ جب آپ 5 برس کی عمر میں تھے تب آپ کے والد بزرگوار حضرت امام رضا علیہ السلام کو خراسان طلب کیا گیا، اور امام رضا علیہ السلام کے خراسان جانے کے 3 سال بعد یعنی محض 8 برس کی عمر میں آپ کے کاندھوں پر امامت کی ذمہ داری آ گئی۔ جب 8 برس کی عمر میں حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے کاندھوں پر یہ ذمہ داری آئی تو لوگ یہ سوال کرنے لگے کہ آیا یہ کم سن بچہ کس طرح ہماری ہدایت کرے گا، یہ کیسے مسلمانوں کی ذمہ داری کو سنبھالے گا، کیسے یہ بچہ رسول کا جانشین ہوگا، کیسے یہ امامت کی ذمہ داری کو سنبھالے گا۔ لیکن جب بھی لوگ امام سے سوال کرتے تھے، ایک شخص نے مولا سے پوچھ لیا مولا کیف تحمل وزر الامامتی فی صغر سنک، کہ اے فرزند رسول آپ ابھی نابالغ ہیں، آپ کیسے امامت کی ذمہ داری کو سنبھالیں گے؟ ایک مرتبہ مولا نے پلٹ کر پوچھا کیف حمل وزر النبوت عیسیٰ، جس طرح حضرت عیسیٰ نے بچپنے کے عالم میں نبوت کی ذمہ داری کو سنبھالا تھا اس طرح ہم سنبھال لیں گے۔ لہٰذا کمسنی کے عالم میں حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کو امامت کی ذمہ داری کو سنبھالنا پڑا۔ امام رضا علیہ السلام کی شہادت کے بعد لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ امام کی شہادت کے بعد حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے لیے علمی اور عملی بلندیوں تک پہنچنے کا راستہ نہیں بچا اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی علمی مسند خالی ہو جائے گی، لیکن خلق خدا کی حیرت نہ رہی کہ وہی بچہ کچھ دنوں بعد مامون کے پہلو میں بیٹھ کر فقہی اور تفسیری جوابات اور لوگوں کے اشکالات کے جوابات دیتے تھے اور لوگوں سے مناظرہ کرتے تھے۔ محض 10 برس کی عمر میں امام محمد تقی علیہ السلام کی علم کا عالم یہ تھا کہ آپ نے ایک نشست میں 30,000 سوالات کے جواب دیے، لیکن دشمنان دین اور دشمنان اسلام کہ جن کے ذہنوں میں یہ سوال اٹھنے لگے کہ آیا یہ ممکن کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک نشست میں انسان 30,000 سوالات کے جواب دے دے۔ بحار الانوار میں 50ویں جلد میں حیات جواد الائمہ میں یہ روایت ہے کہ امام نے ایک نشست میں 30,000 سوالات کے جواب دیے۔ وہیں پر یہ بھی موجود ہے کہ امام محمد تقی علیہ السلام نے شروع میں تو لوگوں کے سوالات سنے، اس کے بعد ان کے جوابات دیے، لیکن کچھ دیر بعد جب لوگ سوال کرنے کے لیے منہ کو کھولتے تھے تو امام سوالات بھی بتا دیتے تھے اور ان کے جوابات بھی بتا دیتے تھے، اور آخر میں وہ وقت آیا
کہ امام علیہ السلام نے لوگوں کو منہ کھولنے کی بھی زحمت نہیں دی، بلکہ جب انہوں نے سوال کرنے کا ارادہ کیا، امام نے سوال بھی بتا دیا، جوابات بھی بتا دیا۔ امام ہاں اور نہیں کہ امام نے اتنے جوابات دیے کہ لکھنے والوں نے یہ لکھا کہ جب نے صرف ہاں اور نہیں کے جوابات گنے شمار کیے تو وہ 3 ختم قرآن کے برابر ہوئے۔ تو یہ عالم تھا امام محمد تقی علیہ السلام کے علم کا۔ یقیناً آپ کی زندگی 25 برس کی تھی، جو ائمہ طاہرین علیہم السلام میں سب سے کم عمر تھی، لیکن آپ کی پوری عمر ہمارے لیے مشعل راہ اور ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، اس لیے کہ آپ دوسرے ائمہ طاہرین علیہم السلام کی طرح آپ بھی ہمارے لیے نمونہ عمل تھے۔ اگر آپ کے اخلاق، آپ کے کردار کو دیکھا جائے تو رسول اور آل رسول کی طرح آپ کا بھی کردار اس طرح تھا کہ لوگوں سے جھک کر ملنا اور مساوات اور سادگی ہر حالت میں پیش نظر رکھنا، ضرورت مندوں کی حاجت روائی کرنا اور دوستوں سے یہاں تک کہ دشمنوں سے اچھا سلوک رکھنا، یہ امام کی زندگی کا ایک پہلو تھا۔ لوگ یہ سمجھ رہے تھے، لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال تھا، لوگ یہ سمجھ رہے تھے، لیکن لوگ یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کے بلندی نفس کا لوگوں کو اندازہ نہیں تھا، بلکہ جب امام کو ان کا داماد بنایا گیا تو یہ سمجھ رہے تھے لوگ کہ جب اس بچے کو ایک عظیم الشان سلطنت کا داماد بنا دیا جائے گا تو ان کا طور طریقہ بدل جائے گا، ان کا ڈھنگ بدل جائے گا، لیکن امام علیہ السلام کے نہ طور طریقے میں بدلاؤ آیا، نہ ان کے ڈھنگ میں بدلاؤ آیا، بلکہ جس طرح امام تھے ویسے ہی امام رہے۔ جب دشمن اس مقصد میں کامیاب نہ ہوئے تو انہوں نے امام کو ذلیل کرنے کے لیے لوگوں بڑے بڑے عالم سے مناظرے کروائے، لیکن وہ اس میں بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوئے۔ آخرکار جب ان کے پاس کوئی راستہ نہ بچا، کہ جب انہوں نے سمجھ لیا کہ اگر یہ زندہ رہے تو یہ ہماری حکومت کے لیے خطرہ ہے، لہٰذا انہوں نے امام علیہ السلام کو زہر دلوا دیا اور امام علیہ السلام کی شہادت باقی ہو گئی۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔